اے بار ویکھ لو باروں کتے ہوا نہ اندر آ جائے. صوفی جی ویکھ لو. بزم ولایت کا لاڑا ہے علی. ماشاءاللہ سبحان اللہ, شرمندہ ہو کے بولو. بزم ولایت کا لاڑا ہے علی. اے پیچھے تک بولو سارے. بزم ولایت کا لاڑا ہے علی. صرف وہ بندہ بولے جس کی زبان پاک ہو, ہر بندہ نہ بولے. بزم ولایت کا لاڑا ہے, بزم ولایت کا لاڑا ہے, بزم ولایت کا لاڑا ہے, بزم ولایت کا لاڑا ہے. نبوت کی آنکھ کا تارا ہے. زمانہ ہمیں بے آسرا نہ سمجھے, ہم غریبوں کا سہارا ہے. میں بالکل کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں, خارجیت پر بھی لعنت, رافضیت پر بھی لعنت. ہم نوکر ہیں نبی کے ہر یار کے بھی, اور نبی کے وفادار رشتہ داروں کے بھی. اونچی آواز سے بولو. اور میں تو حضرت کہا کرتا ہوں, آپ بھی کہنے لگا ہوں, میں تو کہا کرتا ہوں اور کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم علی ہمارے ہیں. میں چبلا والا کام میں بھنگیاں جرسیاں دے کھاتے مولا علی نے پا چھڑے تیرے پلے رہا کی. طریقت کا قاسم علی, علم کا قاسم علی. اور میرا جملہ سنیے, اگر جملہ آپ کو مزہ دے تو ٹھیک ہے, وگرنہ مزہ نہ دے تو کسی خارجی کا سہارا لے لینا. ادھر جملہ سنو. میں کہا کرتا ہوں علی ہمارے ہیں, دلیل اس کی یہ ہے کہ سارے ولی ہمارے ہیں. ارے ولی وہ بنتا ہے جس کو علی بنائے. اور میرے عقیدے کی صداقت دیکھو, علی کو سنیوں کا عقیدہ پسند آیا, اس لیے سارے ولی اہل سنت کو عطا کر دیے. سنیوں کے علاوہ دو ٹبر بچتے ہیں. ایک کہتا ہے علی کر کچھ نہیں سکتا, مولا علی کہ ٹھیک ہے پھر کچھ نہیں کر سکتا, ولایت کا کوٹا بند. تم میں ڈیزل ہوگا, چلو کوئی گال نہیں, جتنا سمجھ سکتے ہو. گلی گلی پھرو. میں نے کہا تم میں ولی, ہم میں یہ نہیں ہوتے. میں کہ تم میں کیا ہوتے؟ دہشت گرد. ایک دوسرا ٹبر ہے علی علی. میں نے کہا کوئی ولی؟ کہتے ہیں نہیں. میں کہا مولا علی یہ بیچارے تھے کھپ گئے علی علی کر کے, تے انہاں وچ بھی کوئی نہیں. فرمایا ایڈے نشے دے ماری ہوئی مخلوق ہے, نالے مینوں شیر خدا آندے نالے بزدل آندے. میں انہاں دا کوٹا بھی بند کر چھڈیا. تے میں کہ حضور اسی پھر حاضری پیش کریے تہاڈی بارگاہ وچ؟ نہیں نہیں, مولا علی تے جنہاں دا کلیجہ ٹھنڈا ہوندا ہے صرف وہ بولو, باقی بندہ نہ بولے. ہم نے کہا علی تو شیر خدا, تو زوج زہرا, تو مشکل کشا, تو تاجدار حلتا, تو امام الاولیاء. مولا علی کو ہماری نوکری پسند آئی. کہا غوث جلی تمہیں دیا, ہند الولی تمہیں دیا, داتا علی تمہیں دیا, میرے علی تمہیں دیا, اور قیامت تک ہر ولی تمہیں دیا. اب بات کو میں سمیٹنا چاہتا ہوں, توجہ کیجئے. یہ اتفاق ہے علامہ قادری صاحب کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے تقریر شروع کی ہے. ادھر دیکھیں, توجہ سے میری بات سنیے. جو بات میں عرض کر رہا تھا, ختم نبوت کی جنگ میں صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ تو انو قسم لگے جی اس نعرے تے نہ بولو تھا. نالے میں نے پتا چلے شاہ صاحب ہونی حضرت علامہ صاحب سارے محدث اعظم دے شاگرد نے, تے محدث اعظم لنگر امام احمد رضا دا, تے امام احمد رضا سبق ہی ہوئی ہے
کہ گستاخاں نو ساڑن نہیں یا رسول اللہ دے نعرے اینے لاؤ کو اٹھن جوگا رہے ہی نہ. اے گولے پٹاخے نال سانو ڈرانا چاہتے ہیں. میں آگے چبلو ساڈے اندر حلال دا خون نبی دا لنگر کھادا ہوئے. اسی مصعب ابن عمیر دے منن والے ہاں. جسم دی ہر بوٹی محمد دی وفا دا نعرہ لائے گی. میلاد دے جلوساں تے پھیرنا اور میں کہ تہاڈیاں گولیاں مک جانیاں نے. یا رسول اللہ علیاں بولیاں نہیں مکڑیاں. صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ بڑے ڈھلے ڈھلے بول دے ہو. چلو اتنا بول دے ہو تہاڈی مہربانی. صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ میں بڑا حیران ہوں کہ ختم نبوت کی تحریک میں جنگ میں صحابہ نے یا رسول اللہ کا نعرہ کیوں لگایا؟ مجھے جو حکمت سمجھ آتی ہے وہ یہ صحابہ نے کہا جو نبی کا نعرہ نہیں لگا سکتا وہ عظمت محمد کا جھنڈا کیسے اٹھا سکتا؟ انہوں نے ختم نبوت کی اس جنگ میں نعرہ لگا کے یہ بتا دیا ختم نبوت کا پہرے دار وہی ہوگا جس کے ہاتھ میں عظمت محمد کا جھنڈا ہوگا, زبان پہ نبی کا نعرہ ہوگا. مرزے کو جہنم تک پہنچانے میں تاجدار گولڑا کا کردار, اور پیر میر علی شاہ صاحب کا نعرہ بھی یا رسول اللہ. تم بالکل ڈھلے ڈھلے بولو لیکن بولو سارے. ان کا نعرہ بھی یا رسول اللہ. اور میں بڑی تاریخی بات عرض کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ختم نبوت کی تحریک پیش کرنے والا, قرارداد پیش کرنے والا اسمبلی میں امام اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹا شاہ عبدالعلیم میرٹھی کا, شاہ عبدالعلیم خلیفہ امام احمد رضا کا. اس کا مطلب یہ ہے نبی کی عظمت پہ جب بھی پہرے کا وقت آیا یا رسول اللہ والوں نے دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت و جماعت. میں اب شارٹ کر رہا ہوں. غازی علم الدین شہید نے نبی کے نام پہ قربانی دی. غازی صاحب کا نعرہ کیا تھا؟ اے تو اڈے جو جڑا بزدل بندہ نعرہ نہیں لا سکتا وہ باہر ٹر جائے. گل جان دین دی ہوئے تو تھلے منہ کر کے اچھی بولو یا رسول اللہ. اس نعرے نالوں وڈا ہور کیڑا ذکر ہے؟ اچھی بول. غازی علم الدین شہید کا نعرہ, عامر چیمے شہید کا نعرہ, ملک ممتاز حسین قادری کا نعرہ. مدرسہ ہے نا, اور سیدوں کا عرس ہے. امام احمد رضا کا لنگر ہے. سنیت کی بہار ہے نا. پھر جملہ سن بڑی توجہ سے. علماء تو کرتے ہیں نا علمی باتیں, اور مجھ جیسا ان پڑھ قسم کا خطیب تو سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہے. غازی علم الدین کا نعرہ, میری زبان سریکی ہے, میں کو لفظ آگئے اور چھوڑیں دا نہیں. میں صدقے تھی وہاں تیواری دعویٰ تو یہ جی میں تسا نعرہ لیندے ہوئے نا, میں لاہوروں نہ آیا وہاں تو آڑی امداد کرانا. اور گال سنو, بڑا بزدل بندہ ہوئے جڑا انہا مجاہداں کو بہادری نال سلوٹ ہی نہ کر سکے. غازی علم الدین شہید کا نعرہ, اے مدرسے دے در و دیوار گوار ہیں. غازی صاحب کا نعرہ, عامر چیمہ شہید کا نعرہ. کہ سٹیج والے بزرگوں کو چھوڑ کے باقی جڑے میری کار بیٹھے نے بولیں, یہ پتہ نہیں جڑے سٹیج تے آندے نے نا بیچارے دی قوت ناطقہ کڑے پاسے ویندی ہے. بولو تو ساں بھی سارے. غازی علم الدین شہید کا نعرہ, عامر چیمے کا نعرہ, ملک ممتاز حسین قادری کا نعرہ. میں اپنی بات کا خود ذمہ دار ہوں, جماعت اہل سنت کا چھوٹا سا خادم بھی ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اے تحریک حرمت رسول کے نام پہ امت کو بلیک میل کرنے والے دہشت گردوں,
مزار پہ حملہ ہو تو تم سامنے نظر آتے ہو، مسلمانوں کے بچے مرے تو حملے میں تم دہشت گردوں نظر آتے ہو، عزت محمد کے کام کیوں نہیں آتے؟ یہاں جب بھی جان دیتا ہے سنی دیتا ہے، تم کہاں مر جاتے ہو؟ میرا جملہ سنو گے بڑا لطف آئے گا۔ اچانک کسی نے میرے کان میں کہا، اوہ محمد اقبال چشتی جذباتی نہ ہو، قربانی پہ حرام مال نہیں لگتا۔ آئیو بات سمجھ تو بولو۔ قربانی پہ حرام مال نہیں لگتا۔ اور سن لو، اگر یاد خلیل پہ حرام مال نہیں لگتا، نبی کی عزت پہ گستاخ نہیں لگتے، عاشق کام آتے ہیں۔ اسی لیے تو میرا امام احمد رضا تڑپ تڑپ کے کہتا ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ یہ ہے علم، یہ ہے عالم۔ کوئی ناراض بھی ہوتا ہے تو ہو جائے، دفنا دو اس پیر کی لاش کو جو نبی کی عزت کے کام نہ آئے، دفنا دو اس مولوی کی لاش کو جو نبی کی عزت کے کام نہ آئے۔ حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، دارالعلوم مصطفی رضوی۔ یہ جو چھوٹے بچے مجمع میں سے اٹھ پڑتے ہیں، ساتھ والے جو بڑے حضرات بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شفقت سے ان کو اپنے پاس ہی بٹھائے رکھیں تاکہ پڑھنے والے اور سننے والے کی توجہ نہ بٹے۔ درمیان میں جو گیپ ہے وہ بھی پچھلے دوست آگے ذرا تشریف لے آئیے، وہ مکمل کر لیں، درمیان کا گیپ ختم کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام صدر محفل شیخ الحدیث والتفسیر استاذ العلماء حضرت علامہ قبلہ مولانا محمد یوسف نقشبندی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، اس محفل پاک میں تشریف فرما خاندان رسالت کے عظیم المرتبت جلیل القدر سادات کرام، علماء کرام، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب سعید جس میں میں اور آپ حاضر ہیں، دو نسبتیں لیے ہوئے ہیں، ایک تو پیر طریقت عالی مرتبت آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ پیر سید نظر حسین شاہ صاحب دامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی تقریب ہے، اور دوسرا اس دارالعلوم کے دستار فضیلت کا پروگرام ہے۔ اللہ پاک
قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے آستان کرم کے فیضان کو عام فرمائے اور اس مدرسے کو ہمیشہ ہمیشہ ہر قسم کی ترقیاں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کا ایک مقام میں نے تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ آپ جانتے ہیں کہ کائنات میں رسول اللہ علیہ السلام جیسا استاذ کوئی نہیں اور صحابہ کرام جیسا شاگرد کوئی نہیں۔ اس کائنات کی سب سے بہترین کلاس صحابہ کی کلاس ہے، جنہیں مدینے کے تاجدار پڑھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری ایک اور بات بھی عرض کروں گا، کائنات میں رسول اللہ علیہ السلام جیسا پیر کوئی نہیں اور مصطفیٰ کے صحابہ جیسا مرید کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، بے شک۔ آپ یوں سمجھیں، علم کی بزم بھی آسمان کی نگاہوں نے ایسی نہیں دیکھی کہ پڑھانے والا مصطفیٰ ہو اور پڑھنے والے صحابہ ہوں، اور کائنات میں طریقت کی بزم بھی پھر ایسی کبھی نہ سجی کہ پیر مدینے کا تاجدار ہو اور مرید صحابہ ہو۔ واہ واہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ خوبصورت بزم ہر حوالے سے لاجواب۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات عرض کرتا چلوں، یہ کیسی کلاس تھی اور کیا انداز تھا میرے نبی کے پڑھانے کا۔ یہی پیر تھے، یہی مجاہد تھے، یہی عالم تھے، یہی مفسر تھے۔ آپ میں سے اکثر حضرات کے چہرے مبارک پر داڑھی ہے، علماء ہوں گے۔ سب سے مشکل مسئلہ ہوتا ہے علماء کے مجمع میں کسی ان پڑھ خطیب کا تقریر کرنا، کیونکہ علماء اپنے علمی بوجھ میں دبے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ مناسب نہیں سمجھتے کہ ایسی عزت و عظمت والی بات پر بھی سبحان اللہ کہیں۔ میں بڑی دیانتداری سے یہ بات کرنے لگا ہوں، جو داڑھی منہ پر ہو اور رسول کی عظمت پہ نہ بولے، مجھے دہشت گردی کی بدبو آتی ہے، اور جو نبی کی عظمت پہ بولے، عشق محمد کی خوشبو آتی ہے۔ آپ تو سنی لوگ ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس میں پریشانی کس بات کی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں بالکل ابتدا میں، تقوی والے لوگ تقوی پہ مان کریں گے، علم والے لوگ علم پہ مان کریں گے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اب بھی کہنے لگا ہوں، اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو چیک کرنا چاہے، اس کے ایمان کی فصل اجڑ چکی ہے یا آباد ہے، اگر وہ چیک کرنا چاہے مزاجن جنتی ہے یا جہنمی ہے، اگر وہ چیک کرنا چاہے بدبخت ہے یا خوش بخت ہے، وہ فتاوے تلاش نہ کرے، عظمت محمد کے وقت اپنی طبیعت کو دیکھے۔ نبی کی عظمت سن کے اگر طبیعت جل جائے تو جہنمی ہے، طبیعت مچل جائے تو جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا خوبصورت کلاس تھی جنہیں میرا رسول پڑھائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور ستیہ ناز اور سوچ کا، جو اس نبی کو ان پڑھ کہیں جو سارے جگ کو پڑھانے آیا ہے۔ کیا بات ہے۔ اگر بات سمجھ میں آئے تو اونچی آواز سے بولا کریں۔ ارے کیا کہنا اس رسول کرم کا جو سارے جگ کو پڑھانے آیا۔ مخلوق میں سے کسی سے نہ پڑھا اور سارے جگ کو پڑھانے آیا۔ صرف ایک جملہ کہوں گا، پاگل کہیں کے
जिसे खुदा पढ़ाने के लिए भेजे उसे अनपढ़ नहीं कहते। क्या बात है जी, क्या बात है। जिसे खुदा पढ़ाने के लिए भेजे। और आप देखें खाले के कायनात ने पढ़ाने के लिए भेजा और रसूलुल्लाह अलैहि सलाम को पढ़ाया खुद खुदा ने। ऊंची आवाज से बोलो ना। वाह वाह, क्या बात है। मैं बड़ा सादा सा जुमला कहने लगा हूं, जिनको हजरत मुहद्दिस आदम पढ़ाए। वाह वाह, अब आम बंदा तो उनका इम्तिहान नहीं ना ले सकता। वाह वाह, बेशक। और जिनको खुदा पढ़ाए, या अल्लाह तूने जो मुस्तफा को पढ़ाया तो मुस्तफा की सनद इल्म तेरे नजदीक क्या है? फरमाया मैंने पढ़ा के सनद इल्म ये दी है, वह अल्लामा का मालम तकुन तालम, वो शय ही नहीं जो मोहम्मद के इल्म में नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान। वो शय ही नहीं है, वो शय ही नहीं है। और अगर मेरी तरफ ध्यान दे तो मैं एक जुमला कहूंगा, सुभान अल्लाह, सुभान क्या कहना उस पाक निगाह का। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान। अरे क्या कहना उस पाक निगाह का जिसने सारा जग देखा और इन आंखों से अपना रब देखा। कितना लाजवाब क्लास है। अच्छा एक जुमला और कहने लगा हूं, मेरी तकरीर का इससे छोटा जुमला इसलिए छोटा है लेकिन बात बड़ी करने लगा हूं। अरे क्या कहना उस उस्ताद गिरामी का जिसकी बारगाह में जिब्राइल भी आए तो घुटने टेक दे। वाह वाह, अल्लाह। जिसकी बारगाह में जिब्राइल भी आए तो घुटने टेक दे। मेरे रसूल ने पढ़ाया, सहाबा ने पढ़ा। और यहां एक और जुमला भी कहना चाहता हूं, अजीब दर्सगाह है वो, अजीब दर्सगाह है। न पढ़ाने वाले के सामने किताब है, न पढ़ने वालों के सामने। वाह वाह, क्या बात है। न पढ़ाने वाले के सामने किताब, न पढ़ने वालों के सामने किताब। या अल्लाह, ये सारी कायनात का उस्ताद गिरामी और इस जैसा मुअल्लिम तूने बनाया नहीं। बड़ा मैं सादा सा जुमला कहने लगा हूं और आप सुनेंगे तो चूंकि सुन्नी है, मुहद्दिस आजम के शहर में रहते हैं, यकीनन लुत्फ अंदोज होंगे। बड़ा सादा जुमला कहने लगा हूं, ऐसा उस्ताद कि जिस जैसा मखलूक में आना नहीं, खुदा ने अब दूसरा बनाना नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजान मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, फैजान मखदूम अहले सुन्नत, उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात। कुछ लोग कायनात के अंधे लोग हैं, वो कहते हैं जी बरेलवियों को तो तौहीद नहीं आती। मैंने कहा तौहीद आती हमें है, तौहीद तो आती हमें है। जरा सुनिए, तौहीद हमें आती है। मैं ऐसे दावानी दलील भी देने लगा हूं। मैंने कहा हम तो मोहम्मद अरबी का शरीक नहीं मानते। जो नहीं मानते वो बोले, हर बंदा ना बोले। और इधर देखें, मैं तो अल्लाह खुश रखे, मैं उलमा के अदब में, चूंकि मैं भी उस असातिज़ा के जोड़े उठाने वाला बंदा हूं। कुछ चंद साल मैंने भी दर्स निज़ामी, जामिया निज़ामिया रिजविया के टुकड़े खाए हैं। असातिज़ा का या करता हूं, वगरना मजमा वैसे हो तो बंदा बुलवा भी सकता है। मैं तो अपनी तकरीर में पाबंदी लगा देता हूं कि जब मैं हुजूर की अजमत का जिक्र करूं कोई कोढ़ा बंदा दाद ना दे, सिर्फ सोने सोने बंदे दाद दें। मुमकिन है आप उस्ताद और उलमा से बाद में पूछें कि ये कौन सा मौलवी बुला लिया जो कहता है कोढ़ा कोई दाद ना दे, सोने दाद दे। ये सोने कोड़े का चक्कर क्या है, मैं समझा देता हूं। अबू लहब का रंग आग के अंगारे की तरह था कोढ़ा इसलिए कि नबी से जलता था। बिलाल रंग का काला था पर था सोना इसलिए कि नबी से प्यार करता था। हम तो बड़े सीधे साधे लोग हैं, हम कहते हैं जो नबी से जले वो कोढ़ा, जो नबी से प्यार करे वो सोढ़ा। और ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट कर लो, कोई सुन्नी कोढ़ा नहीं होता, कोई कोढ़ा कभी सुन्नी नहीं होता।
جو نبی سے جلے وہ کوڑھا. جو میرے ساتھ متفق ہیں دائیں ہاتھ کھڑا کر کے بولے مجھے پتا چلے. جو نبی سے جلے وہ کوڑھا اور جو نبی سے پیار کرے وہ سونا. سبحان اللہ. ہو کچھ نہیں ہوتا, اونچی آنکھوں سبحان اللہ. جو نبی سے جلے وہ کوڑھا, جو نبی سے پیار کرے وہ سونا. مولویو خدا دا واسطہ جے بول بو, ہاں اونچی بولو. جو نبی سے جلے وہ کوڑھا, جو نبی سے پیار کرے وہ سونا. میرے جیسے بندوں کو اگر مسئلہ سمجھ نہ آیا ہو سمجھا دیتا ہوں. نعرہ رسالت لگا, جو جلے وہ کوڑھا, جو مچلے وہ سونا. نبی کا نام چوم, جو جلے وہ کوڑھا, جو مچل جائے وہ سونا. عظمت محمد کا ترانہ پڑھ, جو جلے وہ کوڑھا, جو مچل جائے وہ سونا. نبی کا جشن کر, جو جلے وہ کوڑھا, جو مچلے وہ سونا. کوڑھے جلتے رہتے ہیں, سونے جشن کرتے رہتے. ایک جملہ کہنے لگا ہوں علماء کی موجودگی میں, اساتذہ کی سرپرستی میں. میرا نبی اپنے حسن میں وحدہ لا شریک. ایڈا ڈھلا بولے ہو یار. میرا نبی اپنے حسن میں وحدہ لا شریک. اور میں آقا کے حسن پر ایک جملہ کہنے لگا ہوں, امید ہے آپ بڑی توجہ سے سنیں گے, اس لیے کہ سننی ہے. ادھر دیکھو میری طرف اور بڑی توجہ سے جملہ سننا. ارے کیا کہنا اس حسن کا جسے دیکھنے کے بعد کسی نے خدا دیکھنے کا مطالبہ نہ کیا. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے جی. میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ میرے سونے نبی کے حسن پہ بولا کون ہے. جملہ پھر سنیے اور بڑی توجہ سے سنیے. ارے کیا کہنا اس حسن کا جسے دیکھنے کے بعد کسی نے خدا دیکھنے کا مطالبہ نہ کیا. چلو میں بھی دیکھتا ہوں کہاں تک آپ کا حوصلہ ہے. ارے کیا کہنا اس حسن کا, یا اللہ جو سبحان اللہ کہے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک جلوہ دیکھ نہ لے. کیا کہنا اس حسن کا جسے بنانے والا بنائے پھر اس سے نظر نہ ہٹائے. جب میں حضور علیہ السلام کے حسن کی بات کروں نا, کوئی مجمع میں ادھر ادھر دیکھے تو مجھے عقیدے کا بھینگا لگتا ہے. اس لیے کہ نبی کے حسن کا بیان ہو تو نظر ادھر ادھر جائے کیوں, وہ آنکھ نکال نہ لوں جو نبی کا حسن نہ تکے. ذرا جملہ تو سنے, میں نے جملہ کیا کہا ہے. ارے کیا کہنا اس حسن کا جسے بنانے والا بنائے پھر نظر نہ ہٹائے. اگر آپ نے توجہ نہیں کی تو قرآن کی آیت پڑھ دوں, فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. محبوب تو ہماری نظروں میں رہتا ہے, تو ہماری نگاہوں میں رہتا ہے, ہماری نظریں تجھ پر رہتی ہیں, ہماری نگاہیں تم پر رہتی ہیں. حضرات توجہ کرنا. کیا کہنا اس حسن کا جسے بنانے والا بنائے پھر اس سے نظر نہ ہٹائے, دیکھنے والوں کو اس حسن میں نظر آئے. میں پھر جملہ دہرائے دیتا ہوں. کیا کہنا اس حسن کا کہ جسے بنانے والا بنائے پھر اس سے نظر نہ ہٹائے, دیکھنے والوں کو اس حسن میں نظر آئے. توجہ. اور اسی حسن کو اپنا قبلہ بتائے. پھر توجہ سے سنیے, ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں. کیا کہنا اس حسن کا جو موت کو جشن بنا دے.
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ सुन्नी लोग हो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं कहता, लेकिन कुछ जुमले तो बोलिया करो। ये जो खतीब लोग होते हैं ना, इनकी पिछली उम्र हो जाए तो फिर हैंकियां फेंकियां मारते हैं। अभी चूंकि मेरी वो उम्र नहीं है, इधर देख के मेरी तरफ, क्या कहना उस हुस्न का जो मौत को जश्न बना दे। और अगला किबला जुमला आपकी तवज्जो की नजर, आप मेरे भी उस्ताद हैं, इतना असातिज़ा के उस्ताद हैं, मैं तो तालिब इल्म हूं, बड़ा सीधा जुमला कहने लगा हूं। क्या कहना उस हुस्न का जो मौत को जश्न बना दे और हशर को ईद बना दे। क्या हुस्न है वो जो मौत को जश्न बना दे। एक जुमला कहना चाहता हूं चूंकि उर्स की तकरीब भी है, ये जो मरते हुए मोमिन मुस्कुराता है इसे कुछ नजर आता है। ये जो मरते हुए मुस्कुरा रहा है इसे कुछ नजर आ रहा है। और सुनिए ये जुमला, अरे कौन किसी पे मरता है, ये हुस्ने मोहम्मद है जिस पे हर उम्मती मरता है। आपने ये हदीस पाक तो सुन रखी होगी यकीनन कि बंदा करीबुल मर्ग हो तो सूरह यासीन पढ़ो। कुरान मारने तो नहीं आया, मगर मेरे रसूल करम का इरशाद है बंदा करीबुल मर्ग हो तो सूरह यासीन पढ़ो। एक उर्दू के शायर ने बड़ी सोहनी बात की है और कमाल कर दिया उसने। वो कहता है तेरी सूरत को रब ने यासीन कहा, तेरी सूरत को रब ने यासीन कहा। कुछ लोग इसलिए इस सूरत पे मरते हैं, कुछ लोग इसलिए इस सूरत पे मरते हैं। इतना हुस्न के मौत को जश्न। ऐ रसूलुल्लाह के नौकर, तू मर रहा है, मुस्कुरा रहा है, तुझे पता है औलाद छूट जाएगी, रिश्तेदार छूट जाएंगे, यार छूट जाएंगे, जायदाद छूट जाएगी, और तू मर के भी मुस्कुरा रहा है। वो पुकार उठा, उसने कहा आदी हूं जश्न आमद मनाने का, आदी हूं जश्न आमद मनाने का, मुझे मर जाने का गम नहीं, उनके आने की खुशी है। मर जाने का गम नहीं, उनके आने की खुशी है। इतना हुस्न मेरे आका का। ये बात बहुत आगे बढ़ती चली जाएगी, वैसे भी आका के हुस्न की बात है। सहाबा बैठे हैं और मेरे सरकार पढ़ा रहे हैं, वैसे जरा लुत्फ लें और कितना मजा आएगा आपको। क्या कहना उन सहाबा का कि जिनकी नजर उठे तो सरकार के चेहरे का तवाफ करे, और क्या कहना उन सहाबा का कि हुजूर की नजर उठे तो सहाबा के चेहरे पर पड़े। मुझसे आज तक ये फैसला नहीं हो पाया कि पहले उन नजरों को सलाम करूं जो तवाफे हुस्ने यार करती थी, या उन चेहरों को सलाम करूं जिसे मेरे आका की निगाह देखा करती थी। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह लेंगे तो होता कुछ नहीं। और मैं चूंकि बड़ा सीधा साधा बंदा हूं, बड़ी सीधी सादी बात करने लगा हूं। जिन चेहरों को देखकर नबी की आंखें ठंडी हूं, वो आंखें निकाल ना लूं जिन्हें वो चेहरे अच्छे ना लगे। जिनको जितना समझ आई हो उतना ही बोले। अब मेरे नबी ने पढ़ाया। यहां एक और बात भी अर्ज करना चाहता हूं, पता नहीं आप हजरात की तवज्जो किधर किधर है, चलो जिधर भी है। नहीं जी नहीं, नजर का फैज चाहिए, पढ़ने पढ़ाने की क्या जरूरत है। मैंने कहा मुस्तफा जैसी नजर ने भी पढ़ाया। बड़े ढीले ढीले बोलो। मेरे नबी की नजर में जो फैज है वो किसी और नजर में फैज नहीं। नबी ने नजर भी फरमाई, तालीम भी दी।
سرکار نے پڑھایا, سامنے کتاب کوئی نہیں, صدیق اکبر کے پاس بھی کتاب کوئی نہیں, فاروق اعظم کے پاس بھی کتاب کوئی نہیں, اور میرے نبی کے پاس بھی کتاب کوئی نہیں. قرآن تو کتابی صورت میں جمع ہی نہیں ہوا تھا, اور میرا نبی پڑھا رہا ہے. یا اللہ یہ وکری درسگاہ ہے, کتاب شتاب ہے کوئی نہیں, اور جتنے علوم یہاں پڑھائے جا رہے ہیں اتنے تو کسی درسگاہ کا مقدر ہی نہیں. یہ درمیان میں کتاب کیوں نہیں؟ مجھے حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے. فرمایا محبوب تو پڑھائے اور کوئی کتاب دیکھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں وہ کہیں. محبوب تو پڑھائے اور کوئی کتاب دیکھے, یہ مجھے گوارا ہی نہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تو پڑھائے تو کوئی کتاب ہی. خدا برباد کرے ان مدرسوں کو جہاں کی تعلیم نے حسن محمد سے بیگانہ کر دیا, اور خدا آباد رکھے ان مدارس کو جنہوں نے نبی کے حسن کا شیدائی بنا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضرت علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب, دارالعلوم مصطفی رضوی, علماء حق اہل سنت و جماعت. تشریف رکھیے جی صاحب دوست, تشریف رکھیے جی, اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. تشریف رکھیں حضرات محترم. خطیب پاکستان برادر مکرم حضرت علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے, اور آج کی نشست میں ان کا خصوصی خطاب ہے. حضرات توجہ فرمائیں. میں یہ عرض کر رہا تھا, دہشت گرد ہیں وہ مدارس جنہوں نے تعلیم کے بہانے لوگوں کو ذات رسول سے دور کیا, اور سلام ان مدارس کو جنہوں نے اپنے اندر پڑھنے والوں کو عظمت محمد کا چوکیدار بنایا. ایڈے ڈھلے نہ بولو, بڑا خطیب آ جائے تو چھوٹے نے بھی برداشت کر لیا کرو. ہاں حضرات ادھر توجہ فرمائیں. جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں, برباد ہو جائیں وہ درسگاہیں جنہوں نے دہشت گرد پیدا کیے. سلام محمد رضا تیرے نظریے کو کہ تیرے لنگر کھانے والوں نے مصطفیٰ کے چوکیدار پیدا کیے. اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. اور میں بڑی دیانتداری سے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں, نبی کی عزت و عظمت کا جھنڈا جب بھی اٹھایا یا رسول اللہ کہنے والوں نے اٹھایا. تو اڈے جو جنہیں جان ہے وہ بولو, باقی نہ بولو, اونچی آواز سے بولو. بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں اور بڑے عجیب قسم کے دہشت گرد ہیں. کہتے ہیں نہیں جی نہیں, یا رسول اللہ کہنے سے تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا لعنتیو, تمہاری تو ان سے اچھی خاصی رشتہ داری ہے, بتاؤ کبھی مشرکوں نے بھی یا رسول اللہ کہا؟ جب رسول اللہ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا, دو پارٹیاں بنی. ایک پارٹی کا قائد ابو جہل تھا جس میں گاندھی گند تھا, دوسری پارٹی کے قائد جناب محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی تھی جن میں ہیرے ہی ہیرے تھے, حسن ہی حسن تھا, جمال ہی جمال تھا. اور میں بڑی ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں, ابو جہل کی پارٹی والوں نے کبھی یا رسول اللہ نہیں کہا. اے ابو جہل دے لفظ تے ڈھلے پے گئے, تہاڈا کی مطلب ہے باہر ملاقات ہونی ہے, مر کھپ گیا ہے. اب بولو کچھ نہیں ہوتا. ابو جہل کی پارٹی نے یا رسول اللہ نہیں کہا. یہ وہ پاک جملہ ہے جب بھی نکلا نبی کے عاشقوں کے منہ سے نکلا, صدیق اکبر کی زبان سے, فاروق اعظم کی زبان سے, عثمان غنی کی زبان سے, مولا علی کی زبان سے, صحابہ کی زبان سے, کربلا والوں کی زبان سے. میں بڑا سادہ جملہ کہنا چاہتا ہوں, یا رسول اللہ کا وہ پاک جملہ ہے
جو گستاخوں کی زبان پہ آتا نہیں، عاشقوں کی زبان سے جاتا نہیں۔ مجھے یہ بتائیں آپ، بڑی توجہ سے میری بات سنیں، ختم نبوت کی جو پہلی جنگ لڑی گئی سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں، صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ اے جڑا تواڈے جو یا رسول اللہ دا نعرہ نہیں لا سکتا وہ آیا کی لینے، لنگر دے ٹائم آ جانا سی۔ کیا نعرہ تھا؟ اے سجاد کھڑا کرو مینوں پتہ چلے کیا نعرہ تھا؟ اے جنہ ہاتھ نہیں اٹھایا انہاں دا ہونا نہیں، جے ہاتھ ہوندا تو ضرور چک دے، اچھی بولو۔ بڑی عجیب قسم کی حالت ہے سنیو تمہاری، نبی کے صحابہ تو بازو کٹا کٹا کے بھی نعرہ لگائے۔ دیکھو مصعب ابن عمیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کا میدان ہے، ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہے، ظالم نے تلوار ماری، بازو کٹا، صحابی نے کہا وما محمد الا رسول۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں اس کا سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، مجھے ترجمہ اس کا آتا ہے، مجھے لگتا یہ ہے بازو کٹا کے بھی نعرہ رسالت لگایا۔ انہوں نے بازو کٹا کے لگایا تو بازو اٹھا کے لگا دے، بازو کٹ گیا نعرہ رسالت نہ چھوٹا، پھر دوسرے بازو میں جھنڈا پکڑا اور میرا محمد عربی دیکھ رہا تھا۔ ان جیسے مرید، ان جیسے شاگرد، جھنڈا اٹھایا، اس ظالم نے دوسرے بازو پر تلوار ماری، بازو کٹ گیا، صحابی نے پھر نعرہ لگایا وما محمد الا رسول۔ آپ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ دونوں بازو کٹ گئے، رسالت کے نعرے لگے۔ ارے اگر چونٹی کاٹے تو درد ہوتا ہے، بلیڈ لگے تو درد ہوتا ہے، چھری لگے تو درد ہوتا ہے۔ اے صحابی سلام تیری عظمت کو، بازو کٹ رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، تجھے کٹنے کا غم نہیں۔ مصعب ابن عمیر نے کہا نظر میں جمال محمد ہو تو کٹنا یاد نہیں رہتا، محمد کا نعرہ یاد رہتا ہے۔ دونوں بازو کٹ گئے، اب ادھر میری طرف دیکھیے، صحابی نے کٹے ہوئے بازو یوں ملائے، بڑا ظلم ہے جو مصعب ابن عمیر کی اس بہادری کو سلام نہ کرے۔ کٹے ہوئے بازو یوں ملائے اور یوں بازو ملا کے جھنڈا اٹھایا۔ میرا ذوق یہ کہتا ہے، عرشی بھی کہتے ہوں گے کہ محبت کا کعبہ کا حسین دیکھو۔ کٹے ہوئے بازو کے ساتھ جھنڈا اٹھایا اور پھر نبی کا نعرہ لگایا۔ کافر نے تلوار ماری، سر تن سے جدا ہوا، میرے نبی نے فرمایا علی آگے بڑھو۔ بالکل ڈھیلے بولو مولا علی دے نام دے۔ خدا برباد کرے ان لانتیوں کو جو علی کا نام سن کے جلتے ہیں۔ اے صدقہ خیرات دی روٹیاں دے پلن والے دے نعرے لاؤ تو ثواب ہے، علی دا نعرہ لاؤ دین کو فرق پڑتا ہے۔ اور میں نے کہا بیڑا غرق کو تیرا، تو کہاں سے لعنت پیدا ہو گیا؟ سنیوں کا تو عقیدہ یہ تھا کہ جو صحابہ سے جلے اس کو رافضی کہتے ہیں، جو اہل بیت سے جلے اسے خارجی کہتے ہیں، اور جو دونوں کی نوکری کرے اسے سنی کہتے ہیں۔ میں مشورہ دینے لگا ہوں، بی پی چیک کرانے والوں، شوگر چیک کرانے والوں، اپنے عقیدے کو چیک کیا کرو۔ صحابہ کے نام پہ جلن پیدا ہو تو سوچو یہ رافضیت کی لعنت کیسے اندر آ گئی۔ اگر علی کے نام پر گھٹن پیدا
خارجیت کی لعنت کیسے آ گئی، اور دونوں کا نام سن کے طبیعت میں بہار آ جائے تو سمجھو سنیت کے گلشن میں بہار آئی ہوئی۔ جو علی کے نام سے جلے، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں کو عمرو ابن ود کا بھتیجا لگتا ہے؟ اوے مرحب کی نسل، مت ٹکر لے اس علی سے جس سے مرحب ٹکر نہ لے سکا۔ بڑا کوڑا بندہ ہے جڑا نہ بولے، اونچی آواز نہ بولو۔ اور آپ کہیں گے کہ مولا علی کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ طریقت اور علم کی بزم ہو، علی نہ آئے تو اور کون آئے گا؟ بزم ولایت کا لاڑا ہے علی۔ باہر ویکھ لو، باہروں کتے ہوا نہ اندر آ جائے۔ صوفی جی ویکھ لو، بزم ولایت کا لاڑا ہے علی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، شرمندہ ہو کے بولو۔ بزم ولایت کا لاڑا ہے علی۔ اے پیچھے تک بولو سارے، بزم ولایت کا لاڑا ہے علی۔ صرف وہ بندہ بولے جس کی زبان پاک ہو، ہر بندہ نہ بولے۔ بزم ولایت کا لاڑا ہے، بزم ولایت کا لاڑا ہے، بزم ولایت کا لاڑا ہے، بزم ولایت کا لاڑا ہے۔ نبوت کی آنکھ کا تارا ہے، زمانہ ہمیں بے آسرا نہ سمجھے، ہم غریبوں کا سہارا ہے۔ میں بالکل کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، خارجیت پر بھی لعنت، رافضیت پر بھی لعنت۔ ہم نوکر ہیں نبی کے، ہر یار کے بھی، اور نبی کے وفادار رشتہ داروں کے بھی۔ اونچی آواز سے بولو۔ اور میں تو حضرت کہا کرتا ہوں، آپ بھی کہنے لگا ہوں، میں تو کہا کرتا ہوں اور کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم علی ہمارے ہیں۔ میں چبلا والا کام میں بھنگیاں جرسیاں دے کھاتے مولا علی نے پا چھڑے تیرے پلے رہا کی۔ طریقت کا قاسم علی، علم کا قاسم علی۔ اور میرا جملہ سنیے، اگر جملہ آپ کو مزہ دے تو ٹھیک ہے، وگرنہ مزہ نہ دے تو کسی خارجی کا سہارا لے لینا۔ ادھر جملہ سنو، میں کہا کرتا ہوں علی ہمارے ہیں، دلیل اس کی یہ ہے کہ سارے ولی ہمارے ہیں۔ ارے ولی وہ بنتا ہے جس کو علی بنائے۔ اور میرے عقیدے کی صداقت دیکھو، علی کو سنیوں کا عقیدہ پسند آیا، اس لیے سارے ولی اہل سنت کو عطا کر دیے۔ سنیوں کے علاوہ دو ٹبر بچتے ہیں، ایک کہتا ہے علی کر کچھ نہیں سکتا، مولا علی کہ ٹھیک ہے پھر کچھ نہیں کر سکتا، ولایت تک کوٹا بند۔ تم میں ڈیزل ہوگا، چلو کوئی گال نہیں، جتنا سمجھ سکتے ہو گلی گلی پھرو۔ میں نے کہا تم میں ولی، ہم میں یہ نہیں ہوتے۔ میں کہ تم میں کیا ہوتے؟ دہشت گرد۔ ایک دوسرا ٹبر ہے علی علی، میں نے کہا کوئی ولی؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں کہا مولا علی یہ بیچارے تے کھپ گئے نا علی علی کر کے، تے انہاں وچ بھی کوئی نہیں۔ فرمایا دے نشے دے ماری ہوئی مخلوق ہے، نالے مینوں شیر خدا آندے، نالے بزدل آندے، میں انہاں دا کوٹا بھی بند کر چھڈیا ہے۔ تے میں کہ حضور اسی پھر حاضری پیش کریے تہاڈی بارگاہ وچ؟ نہیں نہیں، مولا علی تے جنہاں دا کلیجہ ٹھنڈا ہوندا ہے صرف وہ بولو، باقی بندہ نہ بولے۔ ہم نے کہا علی تو شیر خدا، تو زوج زہرا، تو مشکل کشا، تو تاجدار حلتا، تو امام الاولیاء۔ مولا علی کو ہماری نوکری پسند آئی، کہا غوث جلی تمہیں دیا، ہند الولی تمہیں دیا،
داتا علی تمہیں دیا، میرے علی تمہیں دیا، اور قیامت تک ہر ولی تمہیں دیا۔ اب بات کو میں سمیٹنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے، یہ اتفاق ہے علامہ قادری صاحب کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے تقریر شروع کی ہے۔ ادھر دیکھیں، توجہ سے میری بات سنیے، جو بات میں عرض کر رہا تھا، ختم نبوت کی جنگ میں صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ تو انو قسم لگے جے اس نعرے تے نہ بولو تھا نالے میں نے پتہ چلے شاہ صاحب ہون یا حضرت علامہ صاحب ان سارے محدث اعظم دے شاگرد نے، تے محدث اعظم لنگر امام احمد رضا دا، تے امام احمد رضا سبق ہی ہوئی ہے کہ گستاخاں نو ساڑن نہیں یا رسول اللہ دے نعرے اینے لاؤ کو اٹھن جوگا روے ہی نا۔ اے گولے پٹاخے نال سانو ڈرانا چاہتے ہیں۔ میں آگے چبلو ساڑھے اندر حلال دا خون نبی دا لنگر کھادا ہوئے، اسی مصعب ابن عمیر دے منن والے ہاں، جسم دی ہر بوٹی محمد دی وفا دا نعرہ لائے گی، میلاد دے جلوساں تے پھیرنا، اور میں کہ تہاڈیاں گولیاں مک جانیاں نے، یا رسول اللہ علیاں بولیاں نہیں مکڑیاں۔ صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ بڑے ڈھلے ڈھلے بول دے ہو، چلو اتنا بول دے ہو تو اڑی مہربانی۔ صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ میں بڑا حیران ہوں کہ ختم نبوت کی تحریک میں، جنگ میں صحابہ نے یا رسول اللہ کا نعرہ کیوں لگایا؟ مجھے جو حکمت سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، صحابہ نے کہا جو نبی کا نعرہ نہیں لگا سکتا وہ عظمت محمد کا جھنڈا کیسے اٹھا سکتا؟ انہوں نے ختم نبوت کی اس جنگ میں نعرہ لگا کے یہ بتا دیا ختم نبوت کا پہرے دار وہی ہوگا جس کے ہاتھ میں عظمت محمد کا جھنڈا ہوگا، زبان پہ نبی کا نعرہ ہوگا۔ مرزے کو جہنم تک پہنچانے میں تاجدار گولڑا کا کردار، اور پیر میر علی شاہ صاحب کا نعرہ بھی یا رسول اللہ۔ تم بالکل ڈھلے ڈھلے بولو لیکن بولو سارے، ان کا نعرہ بھی یا رسول اللہ۔ اور میں بڑی تاریخی بات عرض کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ختم نبوت کی تحریک پیش کرنے والا، قرارداد پیش کرنے والا اسمبلی میں امام اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹا شاہ عبدالعلیم میرٹھی کا، شاہ عبدالعلیم خلیفہ امام احمد رضا کا۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی کی عظمت پہ جب بھی پہرے کا وقت آیا یا رسول اللہ والوں نے دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت و جماعت۔ میں اب شارٹ کر رہا ہوں۔ غازی علم الدین شہید نے نبی کے نام پہ قربانی دی، غازی صاحب کا نعرہ کیا تھا؟ اے تو آٹے جو جڑا بزدل بندہ نعرہ نہیں لا سکتا وہ باہر ٹر جائے، گل جان دین دی ہوئے تو تھلے منہ کر کے اچھی بولو یا رسول اللہ۔ اس نعرے نالوں وڈا ہور کیڑا ذکر ہے، اچھی بول۔ غازی علم الدین شہید کا نعرہ، عامر چیمے شہید کا نعرہ، ملک ممتاز حسین قادری کا نعرہ۔ مدرسہ ہے نا، اور سیدوں کا عرس ہے، امام احمد رضا کا لنگر ہے، سنیت کی بہار ہے نا۔ پھر جملہ سن بڑی توجہ سے، علماء تو کرتے ہیں نا علمی باتیں، اور مجھ جیسا ان پڑھ قسم کا خطیب تو سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ غازی علم الدین کا نعرہ، میری زبان سریکی ہے، میں کو لفظ آگے اور چھوڑیں دا نہیں، میں صدقے تھی وہاں تھی والی دامہ تو یہ جی میں تسا نعرہ لیندے ہوئے نا، میں لاہوروں نہ آیا وہاں تو اڑی امداد کرانا۔
اور گل سنو، بڑا بزدل بندہ ہوئے جڑا انہاں مجاہداں کو بہادری نال سلوٹ ہی نہ کر سکے. غازی علم الدین شہید کا نعرہ، اے مدرسے دے در و دیوار گوار ہیں، غازی صاحب کا نعرہ، عامر چیمہ شہید کا نعرہ. کہ سٹیج والے بزرگوں کو چھوڑ کے باقی جڑے میری کار بیٹھے نے بولیں، یہ پتہ نہیں جڑے سٹیج تے آندے نے نا بیچارے دی قوت ناطقہ کڑے پاسے ویندی ہے. بولو تساں بھی سارے، غازی علم الدین شہید کا نعرہ، عامر چیمے کا نعرہ، ملک ممتاز حسین قادری کا نعرہ. میں اپنی بات کا خود ذمہ دار ہوں، جماعت اہل سنت کا چھوٹا سا خادم بھی ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے تحریک حرمت رسول کے نام پہ امت کو بلیک میل کرنے والے دہشت گردوں، مزار پہ حملہ ہو تو تم سامنے نظر آتے ہو، مسلمانوں کے بچے مرے تو حملے میں تم دہشت گردوں نظر آتے ہو، عزت محمد کے کام کیوں نہیں آتے؟ یہاں جب بھی جان دیتا ہے سنی دیتا ہے، تم کہاں مر جاتے ہو؟ میرا جملہ سنو گے بڑا لطف آئے گا. اچانک کسی نے میرے کان میں کہا، اور محمد اقبال چشتی جذباتی نہ ہو، قربانی پہ حرام مال نہیں لگتا. آئیو بات سمجھ تو بولو. قربانی پہ حرام مال نہیں لگتا. اور سن لو، اگر یاد خلیل پہ حرام مال نہیں لگتا، نبی کی عزت پہ گستاخ نہیں لگتے، عاشق کام آتے ہیں. اسی لیے تو میرا امام احمد رضا تڑپ تڑپ کے کہتا ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا. یہ ہے علم، یہ ہے عالم. کوئی ناراض بھی ہوتا ہے تو ہو جائے، دفنا دو اس پیر کی لاش کو جو نبی کی عزت کے کام نہ آئے. دفنا دو اس مولوی کی لاش کو جو نبی کی عزت کے کام نہ آئے. کتا جس مالک سے روٹی کا ٹکڑا کھاتا ہے وہ مالک کی عزت پہ پہرا دیتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، مولویوں، پیرو، تمہیں مصطفیٰ کے لنگر سے یہ مولویت ملی، شیخیت ملی، تم نے کیا پہرا دیا؟ عوام کو چھوڑو، مرنا بھی ہے، نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مولوی وہ مولوی ہے جس کے ہاتھ میں ناموس رسالت کی حفاظت کا جھنڈا ہو، اور پیر وہ پیر ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی عظمت کا جھنڈا ہو. مت چومو وہ ہاتھ جس میں نبی کی عظمت کا جھنڈا نہیں، ہاتھ وہ چوم جس کے ہاتھ میں نبی کی عظمت کا جھنڈا ہے. اونچی آواز سے بولو، اتنا ڈلے نہ بولو، زور نال بولو. موت کیا ہے یار؟ مر تو بندے نے جانا ہی ہے. ایکسیڈنٹ ہوا، بندہ مر گیا. ہارٹ فیل ہوا، بندہ مر گیا. جائیداد کا جھگڑا ہوا، بندہ مر گیا. لڑائی میں اندھی گولی چلی، بندہ مر گیا. ارے کیا کہنا اس موت کا؟ کوئی مرے اور زمانہ کہے نام محمد پہ مر گیا. اور یہ بات بھی یاد رکھنا، رسول اللہ کے نام پر سنی کے علاوہ مر سکتا ہی کوئی نہیں. اس لیے کہ جن کمینوں کا عقیدہ یہ ہو نبی کوئی کام نہیں آتا، وہ نبی پہ کیسے مرے؟ نبی پہ تو سنی مرتا ہے جسے پتا ہے مروں گا تو قبر میں بچانے آ جائے گا، پل پہ پہنچوں گا تو پار لگانے آ جائے گا. پیاس لگی ہوگی تو جام کوثر پلانے آ جائے گا. اور میں بہت سارے حقائق کو سمیٹ رہا ہوں. نبی کے نام پہ ہی عام لوگ مریں کیوں؟ سنی مرتے ہیں. اس کی وجہ، جتنے یا رسول اللہ کے منکر ہیں ان سب کا ابا یزید ہے. ہاں میں کوئی گپ تو نہیں لگا رہا.
میں گپ نہیں لگا رہا، میں ان پڑھ خطیب ضرور ہوں لیکن اتنا جانتا ہوں، جتنے یا رسول اللہ کے منکر ہیں ان کا ابا یزید ہے، اور جتنے یا رسول اللہ کہنے والے ہیں ان کا آقا حسین ہے۔ جڑا بندہ امام حسین دے نام تے بھی نہ بولے بس میں انہوں اور کچھ نہیں آندا، یہی کافی ہوتے بس۔ یا رسول اللہ کہنے والوں کا آقا، او زور نال بولو، اچھی بولو، اے ذرا ہاتھ چک کے بولو، میں نے پتہ چلے سارے حسینی ہو۔ یا رسول اللہ کہنے والوں کا آقا، آقا۔ اور میں عظمت حسین کے لیے صرف ایک ہی بات کہوں گا، غریب نواز نے کہا تھا دی نست حسین۔ ہمارے بزرگوں کے بھی کیا کیا رنگ ہیں، لوگ نشے میں آ کر 4 گھنٹے بولتے ہیں، پتہ نہیں چلتا تعریف کس کی ہے، اور غریب نواز نے کہا دی نست حسین۔ کہا ہم سے کیا پوچھتے ہو، جسے لوگ دین کہتے ہیں اسے ہم حسین کہتے ہیں، اور جسے لوگ حسین کہتے ہیں اسے ہم دین کہتے ہیں۔ اور نام حسین پہ اس لیے بھی بول کہ میرا حسین یزید کو بتا گیا کہ ظالم تو نے سر تن سے جدا کرایا ہے پر مجھ حسین کو چپ نہیں کرا سکا۔ اب جملہ سنیے اور بڑی توجہ سے، جتنے یا رسول اللہ کے منکر ہیں ان کا ابا یزید، جتنے یا رسول اللہ کہنے والے ہیں ہمارا آقا، ہمارا آقا، ہمارا آقا، ہمارا آقا۔ اور جملہ سنیے بڑا سادہ سا، قربانی پہ یزیدی نہیں لگتے، قربانی پہ یزیدی نہیں لگتے، قربانی پہ حسینی لگتے ہیں۔ یزیدی حرام موت مرتے ہیں، حسینی قربانی پہ لگتے ہیں۔ اے اہل سنت، تمہارے عقیدے کو سلام، تمہارے مشائخ کو سلام، تمہارے اکابر کو سلام۔ اہل سنت کے بزرگوں نے، آج کل ہمارے ہاں بڑی عجیب قسم کی ایک بیماری سے چلی ہوئی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جس سنی بزرگ نے تمہارے مسلک کا، دین کا کام کیا ہے، اس کے حوالے سے کسی نامراد کو زبان درازی کرتا دیکھو تو سمجھ لو یہ غیروں کا ایجنٹ ہے جو اہل سنت کی صفوں میں خلفشار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہم نوکر ہیں ہر اس بزرگ کے جس نے محبت کا سرما لگا کے قرآن و حدیث سے نبی کے حسن کے ترانے تلاش کیا۔ مجھے خوشی ہوئی ہے آج کی اس دینی درسگاہ میں آ کر، یقیناً جو میرے چند جملے ہیں، چند باتیں ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ صرف ایک گزارش کا آپ سے سوال کروں گا، عہد کر لو جئیں گے بھی سنی بن کے۔ اگر یہ عہد چنگا لگتا ہے تو سارے بولو، ایک ہی ہویا بھئی، ادھے ادھے بول دے ہو۔ جئیں گے بھی سنی بن کے، مریں گے بھی سنی بن کے، انشاءاللہ حشر میں اٹھیں گے بھی سنی بن کے۔ کسی بد عقیدہ سے ہمارا کوئی تعلق، صحابہ کے دشمنوں سے ہمارا کوئی تعلق، جن کا نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اہل بیت کے دشمنوں سے ہمارا کوئی تعلق، رسول اللہ کے گستاخوں سے ہمارا کوئی تعلق۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم ان گھروں میں پیدا ہوئے جہاں اللہ کے ولیوں کی برکت سے رسول اللہ کی محبت کی شمع فروزاں ہے۔ میں پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم المشائخ حضرت قبلہ پیر سید نظر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے بھی دعا گو اللہ ان کے فیضان کو عام فرمائے۔ کتنا عظیم المرتبت سید زادہ ہے جو دین اسلام کے درس کا سنگ بنیاد رکھتا ہے، اور حضرت علامہ استاد الاساتذہ محمد یوسف نقشبندی صاحب کو اللہ درازی عمر صحت کی سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے، جو اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے، آپ تمام حضرات کی۔ میں برادر مکرم خطیب پاکستان علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ وہ دوران خطاب تشریف لائے۔ معذرت خواہ ہوں انہیں کوئی 10-15 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں
کہ میں ان کے اور آپ کے درمیان حائل رہا. چلو حائل ذات کے لیے نہیں رہا، سرکار کی عظمت ہی بیان کی ہے. اللہ پاک علامہ قادری صاحب کو بھی برکتیں عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ. محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورہ گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں. احباب اب یہاں تشریف لائیں. یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے. پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی. موبائل نمبر 0300 7656 299.